بسم اللہ الرحمن الرحیم. The next one is the hash function or the hash algorithms. ہم نے پڑھا تھا کہ there are three types of the cryptography: symmetric key cryptography, asymmetric, and hash. So it is also called non-key cryptography. It is called non-key cryptography. What is done in fact in it? This algorithm finds out a fixed length value for a plain text. This value is called the hash value, or checksum, or digital fingerprint. اس کا مختلف نام ہے. What is done in this type of technique or cryptography, that if some plain text document is provided, it finds out a fixed length value for it. That is unique for that document. That is unique for that document. مثلاً ایک ڈاکومنٹ میں نے اس کو پرووائڈ کر دیا, ٹھیک, تو یہ کیا کرے گا, اس کے لیے ایک ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کر دے گا. کیا کر لے گا, ٹھیک. اب اس ویلیو کے لیے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں: دا ہیش ویلیو, دا چیک سم, اور ڈیجیٹل فنگر پرنٹ. صحیح. بلکہ ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ دا میسج ڈائجسٹ, اور ایم ڈی, دیٹ از دا میسج ڈائجسٹ. تو ڈفرنٹ نام ہے اس کا. کلیئر. And it is unique for that document. What it means? Unique. اس ڈاکومنٹ کے لیے یونیک ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ دوبارہ اس ڈاکومنٹ کو, اس فنکشن کو پرووائڈ کریں گے, so the same value be produced. If you provide it again, the same value will be produced. And all the times, the same value will be produced. نہیں, وہ اس کی طرف آتے ہیں. وہ جو ہے ای کریڈٹ اور وہ ای بزنس ہے, اس میں یہ ٹیکنیک استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ابھی ہم نہیں کریں. میسج ڈائجسٹ, دہراؤ بات کو. یہ کبھی کبھار مجھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر اتنی بار دہرائے ہم بور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں سر اتنی بار دہرا لیتے ہیں کہ ہمیں رٹا لگانے کی بس یاد ہو جاتا ہے, ہمیں گھر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو دیر آر ٹو ایکسٹریمس. ٹھیک ہے. Anyhow, فار ایگزامپل یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے, ٹھیک, یہ ٹیکسٹ ہے, اور میں نے اس فنکشن کو پرووائڈ کر دیا.
تو اس کے لیے ایک ویلیو کو یہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے. وہ ویلیو اس کا ڈفرنٹ نام ہے اور یہ نمبر یونیک ہوگا. یونیک مینس کہ اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کو دوبارہ پرووائڈ کر دیا یہی ویلیو آپ کو ملے گی. تیسری بار پرووائڈ کرو گے 4 times, 5th time, again and again and again and again, all the time. ہاں اگر میں نے یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک کر لی, یہ بہت معمولی سا ایک چینج میں نے کیا, ٹھیک. And when you provide it again, it will not produce the same value. Clear? تو سر یہ ایز اے سینڈر اور ریسیور کوئی بھی ہو, سینڈر ہو یا ریسیور ہو, کوئی بھی ہو, آپ خود کریں, کسی کو بھیجیں, ٹھیک, چاہے سینڈر کرے چاہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ if you give it again and again, all the time it will give you the same way, whether it is done by the sender or it is by the receiver. دونوں صورت. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں چینج کیا, ٹھیک, اور دوبارہ اب آپ اس کی ویلیو پروڈیوس کرو گے, it will be changed. اچھا اب اس کو ہم تھوڑا سا in terms of the cryptographic attacks and cryptography ہم لے لیتے ہیں. If ALS sends a document to Bob, say this one, HA, یہ پوری page, clear? So she will produce its HV also, hash value, produce kar di, and ALS will send it to Bob, HA along with HV. So when Bob will receive it, Bob will produce again the HV2 for it. Say it is HV1. Clear? If HV1 is equal to HV2, اگر دونوں ویلیو سیم ہوئی تو کب یہ پاسبل ہے کہ سیم ہو؟ when the document is not being changed, تو تب ہو, کہ نہیں؟ اور اگر ڈفرنٹ ہوئی تو چینج ہوگی. تو یہی ہے, we are checking the originality, the virginity, the integrity of this document. سر ہم یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں سیمیٹرک کیا ہے, سیمیٹرک کیا ہے, اس کی طرف آ دیکھیں, ٹھیک ہے, it depends on the requirements. نہیں وہ ہے, لیکن اب اس میں جس طرح آپ کے پاسورڈ کے اوپر اٹیکس ہوتی ہے, اسی طرح آپ کے اوریجنلٹی آف دا ڈاکومنٹ کے اوپر بھی اٹیکس ہوتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور آپ نے اس کو بھی انشور کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو انشور دا اوریجنلٹی آف دا ڈاکومنٹ. اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک جو بڑی مشہور ایگزامپل ہے, یہاں پر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایلابوریٹ کر دوں, ٹھیک ہے. یو میں کنفرم دا اوریجنلٹی آف دا ڈاکومنٹ. مثلا مینولی اگر ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ کسی بینک میں آپ جاتے ہو اور آپ ایک چیک سائن کر کے دے دیتے ہو, تو بینکر کیا کرتا ہے, آپ کے چیک کے اوپر ایک ہی ٹک کرتا ہے یا پنچے ٹکس کرتا ہے؟ چیک کبھی دیا ہے بینک میں کہ نہیں؟ تو ایک ہی بار ٹک کرتا ہے یا ملٹیپل ٹکس وہ کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ دماغ خراب ہے نا, خواہ مخواہی کر رہا ہے. ایک ہی کافی تھا نا, نہیں؟ ڈیٹ کے اوپر اپنا ٹک کرتا ہے, جو سگنیچر ہے اس کے اوپر اپنا ٹک کرتا ہے, اردو ٹیکسٹ کے اوپر اپنا ٹک کرتا ہے, جو نومیرکس ہے, جو نمبر ان ورڈز ہے اس کے اوپر علیحدہ سے ٹک کرتا ہے.
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو انسٹیٹیوشنل بیس ڈاکومنٹس وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیک تو سیل کے اوپر علیحدہ سے وہ ٹک کر لیتا ہے. ریزن کیا ہوتی کہ یہ ساری میں نے چیک کر لی. اگر کہیں بھی اوور رائٹنگ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ واپس ہے کہ ادھر انیشیل تو آپ کو زمانے دے ہاں سانے دے اور شاکس سے سے چاہتے جب دوبارہ انیشیل یا سائن دے آپ اسے کہتے ہیں وہ تو اب یہاں تھا لیکن اب تو وہ کراچی چلا گیا، وہ تو یہاں پر نہیں ہے، تو کہتے کراچی لے جاؤ اس سے. کہتے زمانہ خیر دو کا کہتے سننے کی گیا اور تو ہی نہیں کیا. The reason is the originality of the document. اچھا اب اگر ہم اس کو کمپیوٹر کرپٹوگرافی میں کریں تو جس طرح آپ نے علی بابا والی بات کی، ٹھیک ہے، اس میں یا دراز میں اس طرح بے شمار فائنانشیل ویب سائٹس ہے کہ جس میں آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں علی بابا سے آپ نے کچھ پروڈکٹس کو پرچیز کیا، ٹھیک سے آپ نے ایک موبائل خریدا سے سامسنگ J7 یا J8 جو بھی ہے بہرحال وہ آپ نے لیا. اس کے علاوہ آپ نے 2-3 پروڈکٹس اور لیے تو ظاہر انوائس اسی کے مطابق بنے گا نا، یہ نہیں. اچھا اب جب آپ کے پاس آ گیا، آپ نے ڈبہ کھولا تو J7 کی بجائے اس میں J5 پڑا ہوا ہے. بات سمجھ؟ اب آپ کہہ رہے ہو کہ کیسے یہ J5 ہو سکتا ہے، میں نے تو J7 کہا تھا. وہ کہتے نہیں آپ نے J5 کہا تھا. کہتے آؤ ثبوت دے. تو آرڈر چیک ہوگا، تو آرڈر چیکنگ میں اس نے کیا کیا کہ J7 کی بجائے اس نے J5 لکھ دیا، بات ختم. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس نے تو تقسمون اخرا کا نماز جیسے نا تم J5 بات ختم ہو. یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، اس طرح کے thousands of cases. This is in routine on the internet. بات سمجھ آ گئی نو. اچھا اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے گوگل میں آپ ای میل سینڈ کر دیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، بٹ دے آر مینی تھنگز. اچھا چلو میں نے صرف علی بابا کو اٹھا لیا، اسی کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب جب ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے پاس پھر اس کے کنٹرول کا میکینزم ہے کہ یہ میرا فارم نہیں ہے جناب. میرا فارم جو ہے اس میں J7 تھا، اس کی یہ ہیش ویلیو ہے، تو وہ آپ مجھے شو کر دیں. کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس سے وہ مینیج نہیں کرتے ہیش ویلیوز. کہ ہم جو اس کے ہیش ویلیوز کو مینیج نہیں کرتے. تو means it is a fraudulent. It is a fraudulent. کیوں کہ اتنی سینسیٹیو ڈاکومنٹ کہ جس میں آپ کے فائنانسز انوالو ہیں اور میرے آرڈر کی اوریجنلٹی کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آرڈر میرا کیا تھا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں اگر یہ چیز ہم یہاں پر دیکھیں، اگر انٹرنیٹ ہوا تو میں آپ کو شو کر دوں. اچھا یہ تو انہوں نے بند کر دیے ہیں. ہاں چلو کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. نہیں خیر ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھ لینا کہ آرڈر انوائس اور بے شمار چیزیں اس میں آپ کو ادھر مل جائیں گی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس کی اوریجنلٹی کہ کس ویب سائٹ کے اوپر میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں. تو میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں کہ چونکہ ڈفرنٹ جو براؤزرز ہیں اس میں یہ ڈفرنٹلی ٹریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا
اب دیکھیں اس کو میں نے اوپن کر دیا، ٹھیک، یہ دیکھیں یہ لاک اگر اویلیبل ہے تو میں کہوں گا کہ اٹ از اے ٹرسٹڈ ویب سائٹ، لیکن ممکن ہے کہ وہ لاک بھی 2 نمبر ہو، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی ویریفیکیشن کیا میکینزمس ہے؟ اگر آپ اس کو اوپن کریں گے، اس کے اوپر آپ کلک کریں نا اس لاک کے اوپر، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کنیکشن از سیکیور، یور انفارمیشن فار ایگزامپل یور پاسورڈ، یور کریڈٹ کارڈ نمبر از پرائیویٹ وین اٹ از سینڈ ٹو دا سائٹ. پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاسورڈ یا کریڈٹ کارڈ نمبر ادھر نہیں جائے گا، اٹ از پرائیویٹ. صحیح. وہ کریڈٹ کارڈ کا اپنا پھر میکینزم ہے، دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملا تو ہم اس کو پھر ڈسکس کر لیں گے، ادروائز دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ سینٹینس یہاں پر آپ کو مل گیا. پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ سرٹیفکیٹ ویلڈ. کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، اب یہ سرٹیفکیٹ دیا کس نے ہے؟ صحیح. اب دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. کوئی بندہ آپ سے شناختی کارڈ مانگے، ٹھیک، اور آپ اس کو شناختی کارڈ شو کر دیتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں اچھا 1000 پولیس والے کہ وہ اسٹیٹ کی سطح ہو جائے گا اوریجنل سے شو. میں نے کئی بار ایسے دیکھا ہے. I was in traveling and I was 100% and 2000% sure that these people were from Afghanistan and they made the Pakistani ID cards and when they were showing to the police presenting. اب میں اس کو ایسے حیران دیکھ رہا ہوں کہ نیچر ہے نا، فیس سے نہیں پتہ چلتا. مطلب میں خود when I was doing my job in Afghanistan and I was going to Afghanistan, so normally I was trying to camouflage myself by taking the wearings of them. کیوں پاکستان میں تو مسئلہ کہ خواہ مخواہ ادھر پھر تنگ کرتے تو میں مطلب اپنا ایڈریس ایسا کہ ادھر پھر مسئلہ رہا. تو مطلب میں ترکم بار پہنچ کے 5-6 بار میری چیکنگ ہوئی ان پاکستان. اب ادھر سے میں کراس کرتا اور کیا برانا بیاتا پوچھ لو کون کہ لگتا سوکے کا سوک نہیں. کیوں؟ بس مطلب اکثر میرے ساتھ ایسے ہوا کہ مطلب میرے ساتھ ایون افغانس کو اتارا کہ اچھا آپ کارڈ دکھاؤ اور یہ ماں تو ہی تک یہ نا بخلت لگی بیکاز وہ شکل اور اس کو دیکھ کے. اچھا کبھی میں ادھر سے آتا پھر یہ مسئلہ میرا روزانہ میں پیشاب میں پھر تو کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا. تو اب میں انہوں نے اس کو شو کر دیا تو چلو ٹھیک ہے. کیوں؟ گورنمنٹ نے اس کو ایک کارڈ ایشو کیا ہے. دے ہیو ٹو بلیو ان دیٹ. چاہے وہ چائنی کو ایشو کرے، چاہے وہ ایک انڈین کو ایشو کرے، چاہے وہ ایک ایجپشین کو ایشو کرے، ہاں یا کسی کو بھی وہ ایشو کرے. ٹھیک، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ تو شکل نماتا پاکستانی لخکا دے. وہ یہ کہ میرے پاس کارڈ ہے اس کے اوپر میں ٹرسٹ کر. یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے کہ who is issuing these certificates. بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں آپ کو صرف اس کی ایک چھوٹی سی وہ دوں. کلک کر دیا آپ نے یہاں پر کہ سرٹیفکیٹ ایشو کس نے کیا ہے، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ سرٹیفکیٹ عرفان. دس سرٹیفکیٹ از انٹینڈیڈ ٹو دا فالوئنگ پرپز. پرپز اس کا کیا ہے؟ proves your identity to remote computer, ensure the identity of the remote computer. اس کے ساتھ انہوں نے آئی پیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کیا ہے؟ ریفر ٹو دا سرٹیفکیشن اتھارٹی اسٹیٹمنٹ فار ڈیٹیل. وہ آپ یہاں پر آئیں اور ڈیٹیلز کو آپ دیکھ لیں. اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتے ہیں. ایشو ٹو کس نے ایشو کیا ہے؟ air.alibaba.com. ٹھیک، کس نے ایشو کیا ہے؟ DigiCert Secure Site ECCCA1. It is one of the top ranking security organization of the United States that manages the financial transactions all over the world. مطلب ایک ٹاپ رینکنگ ہے.
اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، ٹھیک ہے، اور آل اوور دا ورلڈ یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس نے یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے. اب کوئی بندہ کہتے ہیں یہ سرٹ کون ہے، وہ یہ ہوتا ہے تک کے نہ پا رہا میں تاڑا سارا پر سیکیورٹی کوئی گیا نا بھائی. اس کے علاوہ بھی ہیں ہاں، بٹ اٹ از ون. آپ دیکھیں میں اور بھی آپ کو شو کر دیا تو مثلا اگر میں یہاں پر آپ کو ایک اور ویب سائٹ شو کر دوں سے abl.com، کیا allied bank limited.com. نیٹ خراب تھی نا کار کی. اچھا اب دیکھو اس کو میں نے کلک کر دیا، کیا لکھا ہوا ہے ہاں. اب دیکھیں اس کو بھی کس نے ایشو کیا؟ ڈیجی سارٹ نے اس کو بھی ایشو کیا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں اگر ایون گوگل کو آپ کے سامنے اوپن کر دوں، گوگل کو، ادھر بھی دیکھیں یہ لاک بنا ہوا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ ویلڈ. کیا لکھو؟ ایشوڈ بائی GTSCA101. یعنی کا مقصد یہ کہ ایک ایشوئنگ اتھارٹی نہیں ہے، دیر آر ملٹیپل ایشوئنگ اتھارٹیز. اب انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں intended to ensure the identity of the remote computers. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آپ ٹرسٹڈ ہو کہ جس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن نہیں کرتے. Keep it in mind, never and never go for transactions where you have an invalid certificate or it is issued by an unauthorized party or a person. یہ اب اس کے ڈیٹیلز ہیں اگر کسی نے دیکھنے ہو. یہ ورژن، سیریل نمبر، سگنیچر الگوریدم SHA-1، سگنیچر ہیش الگوریدم، ایشور، ویلڈ فرام، ویلڈ ٹو اینڈ سو فورتھ. یہ ڈیٹیلز یہاں پر اویلیبل ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس میں جو آپ نے SHA دیکھا، سیکیور ہیش الگوریدم، تو یہاں پر کسی نے کہا نا کہ اس کے تو مختلف وہ ہیں. سو مطلب اس کو پھر امپرومنٹ کی گئی ہے اور SHA-1، SHA-2، ٹھیک ہے. اسی طرح MD2، MD4 اور MD5 ڈفرنٹ الگوریدم ہے جو اس کے لیے پبلک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. LMS کے اوپر سیکیورٹی میں دیکھتا آئی تھنک نہیں ہے. ہاں لکھا ہوا ہے بالکل. ہاں بالکل. اب دیکھیں اس کے اوپر آپ چیک کر لیں تو نہیں ہے. ٹھیک. اس کے انٹینشن ہے کہ ہونا چاہیے ویسے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا. ریزن کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں چل رہی کہ جس کی وجہ سے یہ سفر ہو سکتا ہے یا یہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں یہ جو ہے HEC ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے سائٹس کو جو یا ریلیونٹ سائٹس ہیں ان کو آپ سیکیور بنائیں. تو مطلب ابھی جو کرنٹلی جو ہمارے ساتھ کیا جی نہیں ہیک ہونا اپنی جگہ پہ، اس کا کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا. دیر آر ملٹیپل ریزنس فار دیٹ. ہاں لیکن اگر فار ایگزامپل یہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس دنوں آپ کا LMS پورا کریش کر دیا تھا حواسین کا. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کو ریکور کیا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی مطلب ہم پرائیویٹ نیٹ ورک میں چیک کرتے ہیں اٹ واز ورکنگ فائن، لیکن جیسے ہم اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے تو اگین اس کے اوپر پھر اٹیک ہوتا. پھر مطلب پوری رپورٹ میں نے اس کے اوپر تیار کر لی. چانسلر کو میں نے دیا کہ اس میں یہ ایشو ہے اور یہاں سے اس کے اوپر اٹیک اوریجنیٹ ہو رہا ہے. ڈوس اٹیک اس کے اوپر ہوا تھا. اسٹوڈنٹس ہی تھے ہمارے جو اس ایشو میں انوالو تھے. پھر اس کو ہم نے پھر ایڈوانس فائر وال فورس
SOPHOS اس کو پرچیز کیا اور سوفوس فائر وال کو لگا کے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا. تو اللہ کے فضل سے مطلب اس کے بعد دھمکیاں ملی ہمیں پھر بھی کہ ہم دوبارہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے. دن بھی اگنور کرتے ہیں تو کریں. نہیں میں نے کہا کچھ اسٹوڈنٹس اس میں انوالو تھے نا. اسٹوڈنٹس صرف نہیں تھے بلکہ کچھ انسٹیٹیوشنز بھی تھی کیونکہ اس ٹائم صرف عباسین یونیورسٹی نے HEC کو لکھا, مطلب لکھا کہ میرے کہنے پر کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ٹیک دس سیمسٹر ان فل فلیج ایجوکیشن. تو مطلب انہوں نے HEC کو لکھ دیا کہ مطلب ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, وی ہیو دا کیپیسٹی, اور ہم کر رہے ہیں. HEC نے ہمارے ویب سائٹ کو چیک کیا, دوسرے جو سرور تھے ان کو چیک کیا, کہتے ہیں بالکل, انہوں نے ہمیں NOC دے دی. اسی دوران جو ہے مطلب جو اپوننٹس تھی کہ مطلب پورے کے پیچھے کہ پاکستان میں 5-6 یونیورسٹیز میں عباسین بھی ایک تھی کہ جن کے پاس فل سٹرکچر تھا. تو ہم نے جب یہ کیا تو اپوننٹس ہمارے بڑھ گئے. تو مطلب اسٹوڈنٹس کو تو ہم نے ٹریس آؤٹ کر دیا, انہوں نے پھر معافی بھی مانگی, لیکن یہ کہ انسٹیٹیوشنس تھی ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تھا, اس وجہ سے ہم نام بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا, کہ ہم کسی کے اوپر ہم کریں. لیکن یہ تھا کہ مطلب یہ آپ کے بزنس اپوننٹس جو ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں. پھر جب ہم نے اس کو ریسٹور کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ پورا سیمسٹر آپ کا آن لائن چلا, آپ کے ایگزامس تک ایون ہو گئے, سب کچھ اسی کے اوپر پھر آپ کا چلا. ٹھیک ہے, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ سر تو اب یہ جو سائٹ کا بھی ویلڈ کیسے ہوگا سر, کم سے کم کس لیول پر ہم چلے جائیں یہ ہمارے پاس ویلڈ ہو تو سرٹیفکیٹ اس کے اویلیبل ہے نا. سوفوس میں اس میں اپنا جو ہے سرٹیفکیشن اویلیبل ہے, وہ آپ اپنا بھی سرٹیفکیٹ آپ جنریٹ کر سکتے ہو, لیکن پبلکلی وہ نارملی پھر ایکسیپٹ نہیں ہوتا. پھر یہ میں نے آپ کو ڈیجی سرٹ ہے, ویری سائن ہے, SST ہے, ڈفرنٹ گوگل ہے. ٹھیک ہے, مائکروسافٹ بھی سرٹیفکیٹ پر وہ کرتا ہے, ایشو کرتا ہے. ادھر سے آپ خرید لیں, وہ سمپل آپ کو ایک ٹیکس دے دیتا ہے, اس کو آپ نے ہیڈر میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ مطلب آپ جنہوں نے HTML یا ویب سائٹ ویب ڈیزائننگ جن کو آتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈر پارٹ ہوتا ہے, میٹا ڈیٹا, پھر باڈی ہوتی ہے. تو ہیڈر میں آپ نے اس ایک لنک کو ڈالنا ہوتا ہے. سر پھر وہ سرور سائٹ پہ شو ہوگا یا کینسر سائٹ پر بھی شو ہوگا, کیونکہ ہم انسپیکٹر ایونٹ میں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کیا وہاں پہ وہ کی دکھے گی جو نہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں نا یہاں پر, تو میں آپ کو شو کر دوں کہ اگر آپ ادھر آئیں اور کلک کر لیں یہاں پر سرٹیفکیٹ, تو یہاں پر آپ کو پبلک کی ویزیبل ہوگی, پرائیویٹ کی آپ کو ویزیبل نہیں ہوگی. تو سر جو آپ پرووائڈ کریں گے وہ بھی اسیمیٹرک ہوگی, ظاہر ہے اسیمیٹرک ہی ہوگی نا. اب دیکھیں یہاں پر لکھی ہوگی کہیں پبلک کی, دیکھو یہ پبلک کی لکھا ہو, دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں نا, یہ دیکھیں پبلک کی آ گئی. لیکن اب اس کے لیے ریلیونٹ پرائیویٹ کی کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اب یہ پرائیویٹ کی کس کو پتہ ہے, یہ ویریسائن آپ کے لیے مینیج کرتی ہے یا ڈیجیسرٹ آپ کے لیے مینیج کرتی ہے, اور جو سائٹ کا اونر ہے صرف اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کی ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں نا اس کا ڈیڈ لائن بھی لکھا ہوتا ہے کہ ویلڈ پیریڈ اس کا کب تک ہے. تو یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے ویلڈ ٹو December 15, 2020. مطلب بہت کم ڈیوریشن کے لیے یہ دیتے ہیں. انہوں نے ایک بار لی تھی 2025 تک الائگمنٹ, پھر میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کیا کر رہے ہو, 20-25 سال کے لیے کوئی ایک بندہ کی استعمال کرتا ہے. تو پھر انہوں نے مطلب اسٹیٹ بینک سے آبزرویشن مانگی, تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا, اسٹیٹ بینک نے بھی کہ نہیں, اور میکسیمم جو ہے آپ اس کو 4 منتھ کے لیے لے سکتے ہیں. تو اگر اس میں بھی آپ دیکھیں نا تو آئی تھنک کہ 4 منتھ ہی ہے, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, تو 4 منتھ کے لیے. کیوں کہ اگر کوئی بھی انٹیلیجنٹ اٹیکر ہو تو وہ 4 منتھ پیریڈ ان کے لیے ناکافی ہے کہ وہ اس کے اوپر اٹیک کو ایکسرسائز کر سکے. بات سمجھ آ گئی. تو اس طریقے سے مطلب آپ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے کہ آپ اپنے سائٹ کو سیکیور بنا سکیں. اور صرف سائٹ کی بات نہیں ہوتی, یہ تو صرف آپ کو فرنٹ اینڈ دے رہا ہے,
اس کے بیک پر فل ڈیٹا بیس ہے جو مطلب آپ کے اکاؤنٹ اور ٹرانزیکشن سب کچھ وہ مینیج کرتا ہے. تو مینس کہ اگر آپ کا ویب سائٹ کمپرومائز ہو جائے کہ مینس یور ڈیٹا بیس از آلسو بینگ کمپرومائز. ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا 2-3 بار یہ بات ہوئی کہ فلاں بینک کو 50 لاکھ روپے جرمانہ، فلاں بینک کو 40 لاکھ جرمانہ کیا. یہ اکثر اخبارات میں آتا رہتا ہے اور وہ اسی وجہ سے کہ مطلب وہ جو ایس او پیز فار دا سیکورٹی ہے، بریچ آف دا ایس او پیز فار دا سیکورٹی وہ وائلیٹ ہوئی ہے تو اس بیس پر ان کو پھر جرمانہ کرتے ہیں. تو نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 6:15 پر ہم اس کو دوبارہ ریزیوم کر لیتے ہیں.